میں آپ سے گزارش کروں گا ٹھنڈے دل کے ساتھ، وسیع دماغ کے ساتھ آپ اس گفتگو کو سنیں۔ گالی دینا، سب و شتم کرنا ہمارے حرام ہے، مقدسات اہل سنت، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کون کون ہیں، صحیح۔ اور جو نہیں ہے اہل سنت کے مقدسات وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ آج آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام سوائے 3 کے سب کافر ہو گئے تھے، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے، ہم تکفیر کے قائل ہی نہیں ہیں۔ مولا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، اس پہ تو سب اتفاق ہے، کیونکہ مجھے تو یہ بڑی بڑی دھمکیاں دے چکے ہیں، اور میں تو انتظار میں ہوں کہ یہ عنوان مجھے ملے، سعادت کی موت ہے۔ ان کے رکنے سے کہیں رکا نہیں ہو، بلکہ جہاں انہوں نے رکا ہے وہاں اور بڑا مجمع ہو گیا میرا، بے وقوف ہے، انہیں کوئی سمجھائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کے ساتھ پچھلی ملاقات میں ہم بیٹھے، آپ نے وحدت کی بات کی، صحابہ کرام کے احترام کی بات کی، لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی لوگ ناراض ہوئے، اس پہ بھی لوگوں نے پرچے دینے کی کوشش کی۔ یہ تو ہم پھر بین المذاہب کام کیسے کریں؟ لوگوں میں آپس میں کس طرح بیٹھائیں؟ کیا طریقہ ہو؟ مولانا وہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا کریں، ریاست کو پاگل جانوروں کو یا تو انجیکشن دے کے سلانا پڑتا ہے یا ان کو گھر بٹھانا پڑتا ہے۔ یہ پاگل جانور ہیں، انہوں نے سنیوں کا نقصان کیا شیعوں سے زیادہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ آپ ذرا گنتی گن لیجئے کہ ان کی لگائی ہوئی آگ میں جلا کون؟ انہوں نے لگائی تو شیعوں کے لیے تھی، لیکن آگ کس کو جا کے پکڑی کس نے؟ ظاہر ہے جو اکثریت میں ہوگا، جو غالب ہوگا، جن کی تعداد زیادہ ہوگی، آگ تو سب برابر، تو جن کا نقصان انہوں نے اپنے لوگوں کا کیا ہے۔ آج بھی پھر وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور آج بھی پھر اسمبلیوں سے، ادھر سے چور رستوں سے 360 ممبران میں سے 25 کو بٹھا کر ایسے جیسے بل پاس کرنا، آپ طریقہ تو دیکھیے، پھر یہ وہی حرکتوں کی طرف جا رہے ہیں، انہی مسائل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں ہم آہنگی کی فضا کو قائم کیا جائے، تو اس کا ایک رستہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، باقی سنی سارے۔ میں ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے بہت بزرگ عالم سے تعزیت کے لیے فاتح خوانی کے لیے گیا، کوئی اس لیے نہیں گیا کہ وہاں جا کے تصویریں کھنچواؤں، اور تصویریں کھنچوائیں بھی نہیں ہم نے، میں نے خود روکا اپنے آپ کو کہ تصویریں نہیں کھنچنی ہیں، کہ کوئی کام بھی اللہ رسول کے لیے کر لو، کوئی کام بھی خود رب۔ یہ کیا ہوئی کہ جی نیکی کر، پہلے کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر میڈیا میں ڈال۔ تو میڈیا میں ڈال کے اپنی نیکیاں خراب کر رہے ہو، کہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو روکا جائے، جن لوگوں، اچھا ان کو بھی کوئی زور زبردستی نہیں روکا جائے، اگر یہ کونسلنگ سے، گفتگو سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ہم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، ہم انہیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ ان کو ان کی اطاعت گزار۔ ہاں، تو یہ جو ایک خاص ٹولہ ہے نا، 5% جو یہ کہتے تھے کہ ہم سنیوں کو اتنا بیدار کریں گے کہ شیعوں سے وہ ہاتھ نہ ملائیں، تو یہ تو الٹا ہو گیا۔ اس وقت میری مجلسوں میں 40 اور 35% اہل سنت آیا ہوا ہوتا ہے، دینی مدارس کے طالب علم آئے ہوتے ہیں، پگڑیوں میں، بڑی داڑھیوں میں، جو طالب علموں کا ایک ہم لوگوں کا، دینی مدارس کے لوگوں کا ایک خاص حلیہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو پریشان ہو گیا۔ اصل مجھ سے پریشانی یہ ہے کہ حکومتی افراد، ریاستی افراد، سیاسی لوگ میرا ایک احترام کرتے ہیں، ایک دفعہ میں جاتا ہوں تو 2 دفعہ وہ بھی میرے گھر آتے ہیں، آرمی چیف سے لے کر اور دروازہ کھولنے بند کرنے تک۔ ایک یہ پریشانی کہ شیعہ اس حد تک کیوں پہنچ گیا، دوسرا اس کی گفتگو سے سنی کیوں استفادہ کر رہے ہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک ایئرپورٹ پر، مجھے دیکھ کر ایک صاحب آئے، اچھی بڑی پوسٹ کے اس ایئرپورٹ پہ تھے، مجھ سے وہ کلپ نکال کے کہنے لگے آپ یہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں یہی ہوں۔ کہنے لگے کہ میں آپ کو بہت سنتا ہوں، البتہ ایک اور بات بھی کروں گا کہ میں ایک دن سن رہا تھا تو ایک اور میرے افسر آئے، انہوں نے کہا کس کو سن رہے ہو؟ میں نے کہا فلاں کو۔ کہا نہیں ان کو نہیں سننا یار، یہ بڑا اثر کرتے ہیں، کہیں تم شیعہ نہیں ہو جاؤ۔ تو پریشانی ان لوگوں کو یہ ہے، اور میرا یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ میں سب سنیوں کو شیعہ کر لوں، سب اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنی خلوص اور سچائی کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے اپنی، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے سنی بچہ نماز پڑھے اور وہی ہاتھ باندھ کے پڑھے، جیسے تمہیں سکھائی بیٹا ایسے ہی پڑھو، مگر آؤ ایک دوسرے کے آنا جانا بڑھاؤ، تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو یہ جو ایک اخلاق بھی تو ہوتے ہیں نا، ایک شخص ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ممبر پہ کھڑے ہو کر وہ بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کے، اہل البیت یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بات کرنے کے، وہ علامہ طارق جمیل صاحب یا شہنشاہ نقوی صاحب یا مفتی ہمدرد، ان کے اوپر وہ جھوٹے الزامات، جیسے آپ نے کہا کلپ کاٹ کے، یہ رویہ کیا ایک شخص کو جو دینی شخص ہو یہ زیب دیتا ہے؟ اور کیا ریاست اس میں کیا کردار ادا کرے؟ کیونکہ یہ اگر نہیں روکیں گے عام آدمی تو ان مولویوں کو سن کر اسے دین سمجھ رہا ہے نا۔ بھئی میں تو کہتا ہوں کہ ریاست کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ میں بھی اگر کوئی وائلیشن کروں، کوئی ملک میں فساد کا خدا نخواستہ ذریعہ بنوں، تو ریاست کو چاہیے مجھ سے آ کے بات کرے،
اور مجھ سے کہے، مجھے متوجہ کرے، انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ کیفیت میں کچھ کہہ دیا ہو. یہی ان کے لیے بھی ریاست کو کرنا چاہیے. یہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سمجھائیں، انہیں کنٹرول کریں، لیکن ایک طریقے سے، گفتگو سے. یہ نہیں کہ میں ان کے لیے کچھ اور کسی چیز کا قائل ہوں، نہیں، بلکہ عجیب بات ہے، مجھے کچھ لوگ میرے ہی ناراض ہوئے. میں نے کہا بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستانی شہری ہیں، ان کا حق ہے کہ یہ تقریر کریں. ایک جگہ میں گیا، انہوں نے مجھے رکوا دیا. ہم پھر ایک اور طریقے سے وہاں گئے، رکا کہیں نہیں ہو ان کے رکوانے سے، اور رکوں گا بھی نہیں. جو اللہ نے ارادہ، اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت کی عظمت کو عام کرنے کا، وہ ہم اگر آج اس کا ذریعہ بن رہے ہیں تو یہ اللہ کے ارادے کا حصہ ہے. الحمدللہ ان کے رکنے سے کہیں رکا نہیں ہو، بلکہ جہاں انہیں رکا ہے وہاں اور بڑا مجمع ہو گیا میرا. بے وقوف ہے، انہیں کوئی سمجھائے. یہ جب میرے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں تو وہاں مجمع زیادہ ہو جاتا ہے، وہاں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. اگر میں 2000 سے خطاب کرتا ہے، ان کی وجہ سے 10,000 ہو جاتے ہیں، میرا تو فائدہ ہو جاتا ہے، میری بات 10,000 تک چلی جاتی ہے. تو یہ بے وقوفی کر رہے ہیں. بہرحال تو انہیں سمجھایا جائے، انہیں روکا جائے، انہیں متوجہ کیا جائے کہ اس طرح کا ماحول ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ تکفیر کرتے ہیں. تکفیر کا جو سزا ہے وہ پاکستان میں ابھی تک کچھ نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے. شرعی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تکفیر کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ یہ سوال میں نے انجینئر مرزا علی بھائی سے میں نے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان مولیوں کو لٹکا دو. میری اس حوالے سے سوچ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے جی، کہ وہ اسٹیبلش کرے. اور یہ علماء جو امن کمیٹیوں میں بیٹھ کے اکٹھے مرغے اڑاتے ہیں، بریانیاں اڑاتے ہیں اور بعد جمعے کے خطبوں میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں نا، ان کے چہروں کے اوپر نا گرم تولیے پھیرے جائیں، ان کی خفیہ ویڈیوز نکالی جائیں اس امن کمیٹی کی، اور ان کی عوام کو بتایا جائے دیکھو یہ اندر اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور یہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں اور آپ کو آپس میں لڑا رہے ہیں. ان کی اس لیے لوگوں کے سامنے کھولی جائے. اگر مولوی تکفیر کرتے ہیں اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، کوئی سزا آپ تجویز کریں گے گورنمنٹ کو یا پاکستان کو؟ ہم نے مختلف فورم پر، ہم نے ہی نہیں، خود انہوں نے ہی تجویز کیا ہے. یہ بھی جب ویسے تو نہیں بیٹھیں گے آپ کا میرا بیٹھنا انہیں برا لگ رہا ہے، لیکن جب ڈنڈے والے بٹھاتے ہیں نا تو سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جب بوٹوں والے انہیں بلاتے ہیں نا تو سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھائی جب بیٹھنا ہی نہیں ہے تو پھر وہاں بھی لڑ جاؤ کہ نہیں بیٹھیں گے ہم ان کے ساتھ. ہوٹلوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں جہاں اچھے کھانے. تو انہیں کیسے روکا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فقہا کا کام ہے. میں جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ پاؤں گا کہ فقہا طے کریں کہ تکفیر کی سزا کیا ہونی چاہیے. میری اپنی ایک طالب علمانہ رائے وہ یہ کہ پہلے مرحلے پہ انہیں سمجھایا جائے. سمجھانے میں اگر یہ قائل نہ ہو اور ان کی تکفیر سے ماحول خراب ہو رہا ہو اور فساد بڑھ رہا ہو، تو جو عام کرائم میں فسادی کی سزا ہے اس کو فساد کا عنوان دے کر ان کو کنٹرول کیا جائے. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ایک نوجوان تھا، وہ خوبصورت تھا، اسے علاقہ بدر کر دیا تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ خوبصورت تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی سزائیں ہونی چاہیے کہ جو مثلاً جو وہ تو ایک قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے کیا گیا، اور یہ تو فساد، بدصورتی پھیلا رہا ہے نا، معاشرے کو بدصورت کر رہے ہیں.